پھر ہم سوال کرتے ہیں لوگوں سے، علماء اکرام سے، بزرگان دین سے، بتائیے حضرت جی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں دعا قبولیت کے لیے؟ ایسا کچھ بتائیے، وہ لمحہ بتائیے، ہم اپنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جائیں گے، دعائیں مانگیں گے۔ تمہیں عزت چاہیے، تہجد پڑھ لو۔ تمہیں کامیابی چاہیے، تہجد پڑھو۔ تمہیں اگر مال و دولت چاہیے، تہجد ادا کرو۔ تہجد میں وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے جو پوری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ آپ ذرا گمان کیجئے، سوچئے اس بات کو کہ اللہ رب العزت اس وقت پکار رہا ہوتا ہے، بلا رہا ہوتا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ اکبر، کیسا لمحہ ہوتا ہوگا۔ صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں، وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے جو تہجد نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تہجد نہیں پڑھتے ہو تو پڑھنا شروع کر دو، اپنی زندگی کو بدل ڈالو۔ ہمیں معلوم ہے، یقین کیجئے ہمارے پاس ہزاروں لوگوں کے میسج آتے ہیں، پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، صحت کی پریشانی، صحت نہیں ہے، بیمار رہتے ہیں۔ جس طرح مہینے کی گروسری آتی ہے، اسی طرح سے میڈیسنز آ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا، اپنی روحانی پاور کو ختم کر دیا، فنش کر دیا، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں صحت کیوں نہیں مل رہی۔ ہم سوچتے ہیں جس کام کے بارے میں سوچو، جس کام میں ہاتھ ڈالو، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے۔ پھر ہم روتے رہتے ہیں، لیکن ریزن ڈھونڈتے نہیں ہیں، وجہ ڈھونڈنی نہیں ہے۔ ہم نے مشکلات سے نکلنا نہیں ہے، ہم نے ذرا سی مشکل دیکھ لینی ہے، پریشانی دیکھ لینی ہے، فاقہ تنگدستی دیکھ لینی ہے، رونا شروع کر دینا ہے۔ دنیا کے سامنے رونا، اللہ رب العزت کے سامنے نہیں رو رہے، ہم دنیا کے سامنے رو رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج دیکھ لیجئے ہم بالکل فقیر ہوتے جا رہے ہیں۔ خالی پیسوں کی وجہ سے فقیر نہیں، رزق کی وجہ سے فقیر نہیں، میں بات کر رہا ہوں صحت کی بھی بات کر رہا ہوں، میں ہر معاملے کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح ہم لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، اسی طرح اگر ہم تہجد کی نماز پڑھنے لگ جائیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو وہ مزہ ہے اس عبادت میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یقین کیجئے، قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، میری روح کانپ رہی ہے، اتنا مزہ ہے تہجد میں۔ آپ کی تو زندگی سدھرتی ہے، آپ کی نسلوں کی زندگی سدھر جاتی ہے۔ یہ وہ لاڈلی عبادت ہے جو اللہ کو بے حد محبوب ہے، پسند ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی بندہ اپنی جائز خواہشات سامنے رکھتا ہے اللہ کے، وہ پوری ہوتی ہے، 100% پوری ہوتی ہے۔ اللہ پاک اسے خالی ہاتھ لوٹا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت جو اپنا نرم و ملائم بستر چھوڑ کر اٹھ جاتا ہے، وضو بناتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ نوافل ادا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ ایسی بہت ساری قرآن پاک میں آیتیں ہیں۔ عزت چاہتے ہو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ پاک جسے چاہتا ہے عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دے دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے۔ بات سمجھو، جب اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جب وہ خالق ہے، سب کچھ اس نے بنایا ہوا ہے، کائنات پوری اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سمجھنے والی بات ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ خیر الرازقین وبالاسحار هم یستغفرون ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ کتنی آیتیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان، کتنی آیتیں، لیکن صرف اور صرف سمجھنے والی بات ہے، احساس کرنے والی بات ہے۔ جس وقت ہمارا دماغ کام کرنے لگ گیا، ہم سمجھنے لگ گئے کہ تہجد کتنا پاورفل ہے اور کتنی پاورفل عبادت ہے کہ اللہ پاک فوراً سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں عبداللہ بھائی دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہے؟ ارے مانگو، اس وقت مانگو، پکارو اپنے رب کو اس وقت جب ہمارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اس وقت وہ پکار رہا ہوتا ہے اور ہم مزے کی میٹھی سی نیند لے رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم سوال کرتے ہیں لوگوں سے، علماء اکرام سے، بزرگان دین سے، بتائیے حضرت جی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں دعا قبولیت کے لیے؟ ایسا کچھ بتائیے، وہ لمحہ بتائیے، ہم اپنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جائیں گے، دعائیں مانگیں گے۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے
تہجد میں اتنی پاور ہے، آپ ہاتھ اٹھاؤ گے دعا کے لیے اور منہ پر زبان پر آنے سے پہلے، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں، زبان پر آنے سے پہلے دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ پھر کیوں سوال کر رہے ہیں ہم لوگوں سے؟ کیوں سوال کرتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا تو وقت بتائیے، اور کیسا وقت چاہتے ہو؟ اللہ پاک تو خود فرما رہا ہے مانگو اس وقت، گناہوں کی بخشش طلب کرو، مغفرت طلب کرو، شرط یہ ہے کہ جھک جانا ہے اللہ کے سامنے، جھکنا ہے، کسی بھی حال میں جھکنا ہے، یہ یاد رکھنا۔ آج نہیں، اس زندگی میں نہیں سمجھ آ رہا تو آخرت میں سمجھ میں آ جائے گا۔ جھکنا تو ہے، ابھی سر جھکا لیا تو ٹینشن ہی نہیں ہے، آخرت بھی بن جائے گی، دنیا تو بنے گی، دنیا میں تو آپ کو فائدے کروڑوں روپیہ بھی مل جائے گا اس سے، مانگو اس رات میں، اور آخرت میں تو پھر انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کی جنت۔ لیکن صرف سمجھنے والی بات ہے، پھر سے یہ کہوں گا احساس کرنے والی بات ہے۔ ہم لوگ صرف احساس نہیں کرتے، ہم لوگ عبادت نہیں کرتے، ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے پتہ چل جائے کوئی دعا کی قبولیت کا وقت، ایسا ٹائم مل جائے 24 گھنٹے میں ہمیں پتہ چل جائے ہم اس وقت دعا مانگیں گے۔ وہ بھائی غور سے سن لو، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب بھی میں کہتا ہوں قرآن مجید کھول کر پڑھو، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھو، ترجمہ پڑھو گے سمجھ میں آئے گا اللہ پاک ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، پھر دیکھو اللہ سے کیسے کنیکشن مضبوط ہو رہا ہے۔ جب آپ نماز پڑھو گے اس میں لطف آئے گا، جب آپ قرآن پاک پڑھو گے اس میں لطف آئے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کتنی پیاری آیت، کتنی پیاری بات۔ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ سمجھنے والی بات ہے، صرف احساس، دل و دماغ کھول کر اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ کی روح بھی کانپے گی۔ اور میں پھر یہ کہوں گا ویڈیو ختم کرنے سے پہلے اپنے آپ سے ایک عہد کر لو، اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لو کہ آج کے بعد میں نے تہجد نہیں چھوڑنی، میرے جو گولز ہیں میرا اللہ ہی پورے کروائے گا، مجھے سکسس لائف میں ملے گی تو میرا اللہ ہی دلوائے گا، صرف کامل یقین تو کرو اور پھر مانگو اپنے رب سے، محنت کرتے رہو۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی سب کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ یہاں اللہ کو راضی کرو، وہاں محنت بھی کرتے رہو، اور پھر دیکھو کامیابی، سکسس جو تمہارے گولز ہیں، کامیابی یعنی کہ تمہارے قدم چومے گی۔ میں اس بات پر قسم بھی اٹھا سکتا ہوں کیونکہ میرے ایسے ایسے کام، ایسے ایسے بگڑے ہوئے کام بنے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف تڑپ، رونا، اللہ کے سامنے آنسو نکالو، باتیں کرو اللہ سے، رشتہ مضبوط بنا لو، کچھ ٹائم تو کر کے دیکھو کیسے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، کیسے بربادی سے کامیابی تک کا سفر ملتا ہے، کیسے زندگی بدل جاتی ہے، کیسے تمہاری تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ آج عہد کرتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا انشاءاللہ۔ آج سے عہد کیجئے مجھے تہجد کچھ بھی ہو جائے مجھے نہیں چھوڑنے، مجھے لازمی تہجد کے لیے اٹھنا ہے، رونا ہے اپنے رب کے سامنے۔ پھر دیکھ لیجئے گا یہ لاڈلی عبادت آپ کو کہاں لے کر جاتی ہے، کس مقام پر پہنچاتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کی دلوں کو چھو گئی ہوگی، کیونکہ میں نے پورے جوش کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ لوگ عمل کریں گے اور ویڈیو کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اور جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔